نواب صاحب جی جی کیسے مزاج ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں, آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی جناب. میں سوال کرنے سے پہلے جو ہے آپ سے گزشتہ پروگرام کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی وہ یہ کہ آخر میں جب آپ نے جواب دیا نا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اعلان کریں کہ تو مرزا صاحب کو نہیں مانتے وہ کافر ہے. جی تو میں نہیں چاہتا. میں نے آپ کو قرآن کا حوالہ پیش کیا تھا. قرآن کہتا ہے اگر آپ قرآن کے اعلان کو پیش نہیں کر سکتے تو وہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے میری نظام کے ساتھ اس کو جو ہے وہ کر دیا آپ نے وہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں. میں نہیں چاہتا نا میرے جیسے دیکھیں جی میں ایک سیکنڈ نواب صاحب ابھی آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں. ہاں قرآن کریم نے کہیں پہ جہاں تک میرا ناقص علم ہے, عطا المجید صاحب آپ اس میں مجھے بتائیں اگر یہ درست نہ ہو, قرآن کریم کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہر کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے مذاہب میں دوسروں کے ایمان کے بارے میں فیصلے کرو, فتوے دو, کہ ہے یہ کہیں پہ. قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا کام نہیں دوسروں کے مذہب کا فیصلہ کرنا, ان کے ایمان کا فیصلہ کرنا. بات یہ ہے کہ ایمان کا تعلق تو انسان کے دل سے ہوتا ہے. بالکل. دل میں جو بات ہے اس پر نظر اللہ تعالیٰ کی ہے, دوسرے انسانوں کی نہیں. بالکل. اور پھر نواب صاحب آپ سے یہ بھی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے شماری جب مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اسے مسلمان کے طور پہ لکھنا, اسے کہاں لے جائیں گے آپ نواب صاحب؟ جی جی میں سنوں آپ کی بات جی, لیکن میں حدیث کی طرف واضح آؤں گا. میں آپ سے ٹھیک ہے جی قرآن کریم کا بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جناب. آپ مرزا صاحب کی کتابیں تو اسٹوڈیو میں لے کر بیٹھتے ہیں لیکن آپ شاید قرآن آپ کے پاس موجود نہیں ہوتا. جس طرح آپ ان کی کتابیں اسکرین پر عبارت جو ہے دکھاتے ہیں, اس طرح آپ قرآن کی ان آیات کو بھی دکھایا کریں جس کے حوالے سے جو ہے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کو میری طرف منسوخ نہیں کریں. آپ کی طرف آپ کی طرف نواب صاحب آپ کا سوال نواب صاحب آپ کا سوال آپ کی طرف میں نہیں منسوب کر رہا. پچھلے 4 پروگراموں سے جتنے ناظرین سن رہے ہیں وہ آپ کے سوال کو آپ ہی کی طرف منسوب کریں گے. جناب آپ سے میں درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں منسوب نہ کی جائیں جس طرح سے کہ آپ ابھی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں کسی کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو یہ اختیار نہیں دیا کہ ان کے دلوں کا حال جانو اور چھان پھٹک کرو اور پھر اس کے بارے میں اعلان کرو اور تکفیر کے فتوے دو. لیکن آپ کا سوال آج ہم چوتھی مرتبہ یہاں پہ ایڈریس کر رہے ہیں. حافظ مظفر احمد صاحب کے پاس ہم چلیں گے. آخری چند لمحات جو ہم رہ گئے ہیں اس وقت اس میں بات کریں گے. حافظ صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی حافظ مظفر احمد صاحب, رمضان صاحب کے سوال کا کوئی جواب آپ بھی دیں. جی میں عرض کروں گا کہ پچھلے 3 دفعہ سے میں بھی سن رہا ہوں, انہوں نے جو آیت پیش کی, میں نہایت ادب سے ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ شاید انہوں نے آیت کا ترجمہ خود بھی اچھی طرح مطالعہ نہیں فرمایا, کیونکہ آیت کے پہلے ٹکڑے پر ہی اگر یہ غور کر لیتے تو سوال حل ہو جاتا. پہلا فکرہ جہاں سے آیت شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے, ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ, یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا. اور آگے آتا ہے کہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں, اور آخر میں اولئک هم الکافرون حقا, یہ پکے کافر ہیں. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جن مسلمانوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت اعلان کر دیں کہ وہ پکے کافر ہیں, کیا وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں؟ کیا وہ اس کے تمام رسولوں کا انکار کرتے ہیں؟ تو پہلی آیت کی پہلا فکرہ ہی اس پر چسپاں نہیں ہوتا, تو کس طرح آپ کہہ دیں گے کہ ان کے خلاف فتوے لگا دو؟ اور فتوے لگانے کی حوصلہ افزائی جو ہے یہ تو خود قرآن اور شریعت کے خلاف ہے. یہاں تک جماعت احمدیہ کا مسلک ہے, میں حضرت بانی جماعت احمدیہ کی یہ تحریر پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ کی طرف سے کبھی کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہا گیا, اور واضح طور پر تریاق القلوب میں حضرت بانی جماعت احمدیہ نے یہ فرما دیا ہے کہ ابتدا سے میرا یہی مذہب ہے کہ میرے دعوے کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر یا دجال نہیں ہو سکتا. ہاں ضال اور زیادہ ثواب سے منحرف ضرور ہوگا, اور میں اس کا نام بے ایمان نہیں رکھتا. ہاں میں ایسے سب لوگوں کو ضال اور زیادہ صدق و ثواب سے دور سمجھتا ہوں جو ان سچائیوں سے انکار کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے میرے پر کھولی ہیں. میں بلا شبہ ایسے ہر ایک آدمی کو ضلالت کی آلودگی سے مبتلا سمجھتا ہوں جو حق اور راستے سے منحرف ہے, لیکن میں کسی کلمہ گو کو کا نام کافر نہیں رکھتا. میں کسی کلمہ گو کا نام کافر نہیں رکھتا جب تک وہ میری تکذیب کر کے اپنے تئیں خود کافر نہ بنا لے وے, وہ بھی خود کافر بنا لے وے. ہم نہیں کہتے. تو اس معاملے میں ہمیشہ سے سبقت میرے مخالفوں کی طرف سے ہے کہ انہوں نے مجھ کو کافر کہا, میرے لیے فتویٰ تیار کیا,
میں نے سبقت کر کے ان کے لیے کوئی فتویٰ تیار نہیں کیا، اور اس بات کا وہ خود اقرار کر سکتے ہیں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان ہوں تو مجھ کو کافر بنانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ان پر یہی ہے کہ وہ خود کافر ہیں۔ سو میں ان کو کافر نہیں کہتا، بلکہ وہ مجھ کو کافر کہہ کر خود فتوی نبوی کے نیچے آتے۔ تو دیکھیے، جب ہم کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمہ گو کو کافر کہنے والا جو ہے خود اس پر یہ کفر لوٹ آتا ہے۔ اور سب سے پہلا فتویٰ جو 200 علماء نے ہندوستان میں دستخط کرا کے جاری کیا تھا وہ 1891 کا ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ کے خلاف وہ کفر کا فتویٰ لگایا گیا تھا۔ تو حدیث نبوی کے نتیجے میں وہ خود کفر ان پر لوٹ آیا جنہوں نے کفر کے وہ فتوے لگائے تھے۔ بس بانی جماعت احمدیہ کا جو کل اعلان تھا، آج بھی وہی اعلان ہے کہ جماعت احمدیہ کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہتی۔ جی، بہت بہت شکریہ حافظ مظفر احمد صاحب۔ نواب صاحب، آپ کے ہمیں انتظار رہے گا، آپ ضرور ہمیں بتائیں کہ اب بات کی کچھ تفہیم ہو سکی کہ نہیں۔ اگر نہیں تو ضرور انشاءاللہ تعالی یہاں پہ نہیں تو آف ایئر اگر آپ چاہیں گے ای میل کے ذریعے سے جیسے بھی، یا ٹیلی فون آپ سے کر کے زیادہ تفصیلی بات کی جا سکے۔